أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا. توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اس کا فضل و کرم بے پناہ وسیع ہے. اس کے کرم میں نہ تو کبھی کوئی کمی تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. وہ بہت کریم ہے، حد سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے. خالق و مالک ہے. جیسا کہ پہلے نشست کے آخر میں شیخ حنیف صاحب فرما رہے تھے کہ سب کو دینے والا ہے، کسی سے کچھ طلب فرمانے والا نہیں ہے، سب کو نوازنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس کے کرم کی جانب دیکھیے تو فرماتا ہے کہ تو میری جانب ایک قدم بڑھ، میں تیری جانب 10 قدم بڑھوں گا. تو میری جانب رخ کر لے، میری جانب چلنا شروع کر دے، میری رحمت دوڑ کر تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. اور یہ اسی کریم کے کرم کی بات ہوتی ہے کہ جسے وہ نواز دے، جسے اپنا لے، جسے قبول کر لے. اور جس کا وہ رکھوالا ہو جائے، جسے وہ اپنا لے، جسے وہ نواز ڈالے، اور جسے اس انداز سے فرما دے کہ میں تیرا ذکر کروں گا، پھر اس کا ذکر بھی کوئی مٹا نہیں سکتا. پھر اسی طرح معاملہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم بیتتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑا، اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا، رب کریم نے اسے قبول فرما لیا، رب تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر کرم ہو گیا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ذکر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ بھی اسی کے کرم کی بات ہے، اس کے احسانوں کی بات ہے، اس کا فضل ہے. میرے شیخ کے اوپر کہ آج دنیا کے
مختلف مقامات پر دوست قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. صبح سے محافل ہو رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ مدینہ پاک میں بھی لوگ اکٹھے بیٹھ کے. ابھی کچھ دیر قبل جب میرے پاس ادھر سے فون آیا، محفل کی بات کر رہے تھے، تو میں انہیں یہی کہا کہ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ خوش قسمت لوگ موجود ہیں. بس آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں کہ اس وقت کہاں کہاں لوگ اکٹھے ہیں، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے سمیت سب کی جانب سے یہ عرض کر دیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ بھی آپ پہ قربان، ہماری ماں بھی آپ پہ قربان. یہ آپ نے جو آپ نے ہمیں غلام اپنے عطا فرمائے، انہوں نے جس انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی، ان سب کے دلوں سے دعا نکلتی ہے. آپ اس دعا کو قبول فرمائیے اور ہمارے شیخ کے درجات کو اور زیادہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور کھرے غلام، جنہوں نے ہماری اگر رہنمائی فرمائی تو مدینہ پاک کی طرف خوشبو بکھیری تو مدینہ پاک کی، محبت دی تو مدینہ پاک کی، ذکر کیا تو مدینہ پاک کا، اور الحمدللہ ہم سب کا تعلق جوڑا تو مدینہ پاک کے ساتھ. اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے کہ وہ کریم ہے اور اس کے کرم کی ہم بات کرتے ہوئے اس طرف آئے ہیں کہ یہ بھی اسی کے کرم کا حصہ ہے کہ ہمیں قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیخ ملے. اسی کے حضور پھر التجا کرتے ہوئے کہ آپ کے درجات کو اور بلندی عطا فرما. اس جانب چلتے ہیں کہ جس جانب جیسے حنیف صاحب فرما رہے تھے، جس جانب ہمارے شیخ نے ہمیں بلایا، اور وہ ہیں اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے صدقے سے، جن کے ذریعے سے مخلوق نے اپنے مولا کریم سے آشنائی حاصل کی. مخلوق دوزخ میں گرنے کو تیار، تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانوں کے ساتھ تشریف لائے. اول نے اول کو بھیجا، آخر نے آخر کو بھیجا، ظاہر نے ظاہر کو بھیجا، باطن نے باطن کو بھیجا، کریم نے کریم کو بھیجا، رؤوف نے رؤوف کو بھیجا، رحیم نے رحیم کو بھیجا. اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے پناہ شانوں کے ساتھ بھیجا. بے پناہ شانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. دوزخ میں گرنے والوں کو ہاتھ پکڑا اور جنت کی راہ دکھا ڈالی. خالق کی نعمتیں شب و روز ہم پہ بارش کی طرح برس رہی ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم اس کی نعمتوں سے بہرآور نہ ہوتے ہوں. سب سے بڑی نعمت قرآن مجید و فرقان حمید، جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا. ایسی واضح کلام، ایسی بین کلام، ایسی خوبصورت کلام کہ جس پر چلنے والا کبھی خائف و خاطر ہو ہی نہیں سکتا. ویسے تو سارے کا سارا قرآن کریم
ہمیں ایک ہی راہ دکھاتا ہے، اور وہ راہ ہے دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک ہی اطاعت سکھاتا ہے، اور وہ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک ہی اتباع کا حکم دیتا ہے، اور وہ اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قرآن کریم سے اگر بندہ روشنی حاصل کرے تو قرآن کریم اور میرے شیخ ہمیشہ رات کی محفل میں ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ہے یا نہیں، آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، اس حدیث پاک کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ تو میں نے اپنے اس دوست کو، جو میرے شیخ اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے، بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں ایک غلام نے اسی طرح عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا کوئی پیغام ہم تک پہنچایا جائے اور کہا جائے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شخص، یہ قرآن کسوٹی ہے، اس کے ساتھ پرکھ لینا، اگر اس کے ساتھ مطابقت رکھے تو میری بات ہے، اور اگر اس کے ساتھ مطابقت نہ رکھے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔